اچھا، اب کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ اللہ کے نام کے ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کو ایک ہی وقت میں جذب کر سکیں، تو پھر ان کے اندر لفظ آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے کا دل صرف اللہ بولتا ہے، اللہ نہیں بولے، تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، اللہ بولتا ہے، یہ کم ہے کیا؟ اللہ کا نام جو ہے تو اللہ ہی ہے نا۔ اب جب ہم اللہ کرتے ہیں تو وہ دراصل آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی کو تو ہم نے کہا ہو کہ بھئی اس کو اورنج کا چھلکا دیں گے اور اس کو اندر کا اورنج دیں گے، اور کسی کو ہم نے اورنج کے چھلکے کے اوپر ایک اورنج کا پیس بھی رکھ کے دے دیا۔ اسی طرح اللہ جو ہے وہ رب کے اسم کا چھلکا ہے۔ اس کے اندر جو ہے اندر مزید 3 پرت ہیں۔ پہلے اللہ ہے، پھر الف نکلتا ہے، للہ رہ جاتا ہے، پھر لام نکلتا ہے، لہو رہ جاتا ہے، پھر لام نکل کے دوبارہ صرف ہو رہ جاتا ہے۔ تو وہ اس کا ہو جو ہے رب کے نام کا انر موسٹ ہے۔ کیا ہے؟ انر موسٹ ہے۔ تو اندر کا حصہ اور اللہ ظاہری حصہ دونوں ملا دیے تو مکمل ہو گیا۔ اچھا، اب کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ اللہ کے نام کے ظاہری اور باطنی دونوں حصوں کو ایک ہی وقت میں جذب کر سکیں، تو پھر ان کے اندر لفظ اللہ آ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں اللہ کے ذکر سے اس میں تاب ظرف پیدا ہوتا ہے، پھر وہ ہو کو بھی جذب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے اپنے نام کی توفیق تمہیں عطا کر دی ہے اور اذن بھی ہو گیا ہے اور قلب میں اللہ کا نام داخل بھی ہو گیا ہے، تو اللہ کے ہاں تو انٹری ہو گئی۔ اب ہو جاتا ہے، لہو جاتا ہے، للہ جاتا ہے، کب جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، یہ اللہ کا ہیڈ ہے کہ آپ کا نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو پرنسپل نیم ہے وہ تو ڈال دیا نا۔ اب اس کا گودا بھی آ ہی جائے گا، اسی کے اندر ہے، اس کا جو مغز ہے وہ بھی اس کے اندر ہی ہے نا بھائی۔ تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں، چلا گیا اللہ کا نام تو بس چلا گیا۔ اب ہو نہیں جا رہا تو نہیں جا رہا۔ اب سرکار کی بارگاہ سے جو ہم نے سنا وہ یہ ہے کہ بھئی جو مسلم ہیں ان کو اللہ کا ذکر دیا کرو، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو اللہ کا ذکر دیا کرو۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار اس میں فرق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو مسلم ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو حضور کے نام کی وجہ سے ہو کو برداشت کرنے کی تاب ان میں آ جاتی ہے۔ غیر مسلم حضور کا نام نہیں لیتے تو ان میں تاب نہیں ہے۔ تو بات وہیں آ گئی نا ساری، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے تمہارے اندر تاب آ گئی تو تم کو کہا کہ تم ہو بھی کر لو۔ اب غیر مسلم تو حضور کا ذکر نہیں کرتے نا، ان میں تاب نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا کہ تم صرف اللہ اللہ کرو۔ مسلم کو تاب آ گئی محمد رسول اللہ کے نام سے، ان کو کہا کہ تم اللہ کرو۔ یہ فرق ہے۔ تو اب وہ فرق غیر مسلم یا مسلم کا نہیں ہے، وہ فرق تاب کا ہے۔ تم میں حضور کے نام کی وجہ سے تاب ہے، ان میں حضور کا نام لیتے نہیں ہے تو تاب نہیں ہے۔ تو یہ کیسز جو ہے حضور کی امت میں بھی ہو سکتے ہیں نا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے درود شریف پڑھنا، حضور کا ذکر کرنا کتنا اہم ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج کے زمانے میں، جو ماڈرن زمانہ ہے، یہ ماڈرن زمانے کے اندر زیادہ تر مسلمان تو دیوبندی خیالات کے ہیں، اور دیوبندی خیالات کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس کہاں دیا جاتا ہے؟ ورنہ حقیقت کیا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے۔
place.